بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب یقیناً دعا کو سننے والا ہے۔ حمد و ثنا صرف اس اللہ کے لیے جو تنہا اور لا شریک ہے، جو حی اور قیوم ہے، جو کائنات کا رازق اور مالک ہے، جو ستار اور غفار ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو ہادی اور رشید ہے، جو جبار اور قہار بھی ہے، عزیز اور منتقم بھی ہے۔ حمد و ثنا صرف اس اللہ کے لیے جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول مبعوث فرمائے، اپنی عبادت اور بندگی کے لیے مساجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حمد و ثنا صرف اس اللہ کے لیے جس نے مساجد کو بیت اللہ کہلانے کا اعزاز بخشا، اور حمد و ثنا صرف اس اللہ کے لیے جس نے مساجد کو جنت کے باغ قرار دیا۔ حمد و ثنا صرف اس اللہ کے لیے جس نے مساجد کو روئے زمین پر اپنی سب سے پسندیدہ جگہ قرار دیا، جہاں سے روزانہ 5 بار اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا اعلان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ترانہ بلند ہوتا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے، اور تمام بنی نوع انسان کو فوز و فلاح کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ پس اے الہ العالمین، جو تیرے گھروں سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو تیرے گھروں سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی فرما، جو تیرے گھروں کو آباد کرے تو بھی اسے آباد فرما، اور جو تیرے گھروں کی ویرانی اور بربادی کے در پہ ہو تو بھی اسے ویران اور برباد فرما، جو تیرے گھروں کی تعمیر پر خرچ کرے تو بھی اس پر خرچ فرما، اور جو تیرے گھروں کی تعمیر سے اپنا مال روک لے تو بھی اس سے اپنا رزق روک لے، جو تیرے گھر میں آنے والوں کی سرپرستی کرے تو بھی اس کی سرپرستی فرما، جو تیرے گھر میں آنے والوں پر عرصہ حیات تنگ کرے تو بھی اس پر عرصہ حیات تنگ فرما، جو تیرے گھروں کی حفاظت کرے تو بھی اس کی حفاظت فرما، اور جو تیرے گھروں کی حرمت پامال کرے تو بھی اس کی حرمت پامال فرما۔ حمد و ثنا صرف اس ذات پاک کے لیے جو اپنے کمزور، ناتوا اور مضطرب بندوں کی دعائیں سنتا اور شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ کفار کی مساجد اور مدارس دشمنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے ہی کفار اور مشرکین مساجد کی بے آبادی اور ویرانی کے در پہ رہے۔ مکی زندگی میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سختی سے حرم شریف میں نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ ابو جہل نے پہلے روز جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف میں نماز پڑھتے دیکھا تو اسی روز سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے
روکنا شروع کر دیا۔ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا تو کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے تمہیں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ ایک بار اس نے دوران سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پاؤں رکھ کر کچل دینے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی آگے بڑھا فوراً ایڑیوں کے بل پلٹ آیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا، میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کی تکہ بوٹی کر دیتے۔ اسی طرح آج کے مہذب اور ترقی یافتہ مغربی ممالک کے عظائم مسلمانوں کی دینی مدارس اور عبادت گاہوں کے بارے میں بہت خطرناک ہیں، جن کا اظہار وہ اپنے منہ سے کر چکے ہیں، اور جو آگ ان کے سینوں میں جل رہی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک اور بہت برے عزائم ان مساجد اور مدرسوں کے خلاف رکھتے ہیں۔ سورہ ال-عمران میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 118 میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ ترجمہ، ان کا بغض زبانوں سے نکلا پڑتا ہے اور جو کچھ ان کے سینوں میں بغض چھپا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ سورہ ال-عمران آیت نمبر 118۔ اسی طرح اگر ہم 15-20 سال سے دیکھیں تو ہمارا ملک پاکستان، ہم اپنے پاکستان ملک کی بات کرتے ہیں، انہی مہذب و ترقی یافتہ ملکوں کے پیچھے لگ کر اتنا مسلسل ذلیل و خوار ہو رہا ہے، مسلسل ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ان کی ترقی اور ان کے مہذب پن کے پیچھے لگ کر ساری قومی تقریباً 15-16 سال سے اگر دیکھیں تو ملک کا مستقبل ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے، لیکن ملک کے حکمرانوں کو آئمہ کفر کی ناز برداریوں سے ہی فرصت نہیں کہ وہ ان زمینی حقائق پر غور کر سکیں۔ یہ بات تو بالکل طے ہے کہ جس راستے پر ہم آنکھیں بند کیے دوڑے چلے جا رہے ہیں یہ واضح طور پر ہلاکت اور بربادی کا راستہ ہے۔ اگر ہمیں اپنے ملک و قوم سے واقعی کچھ بھی ہمدردی ہے تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک کی طرف پلٹ آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ ترجمہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 51۔
پچھلے 8-10 سالوں میں پاکستان میں تقریباً بہت ساری مسجد گرائی گئی۔ اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ مسجد کو گرانے کی سزا، مسجد میں آنے والے نمازیوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے والا، مساجد کو بے آباد اور برباد کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، اور ایسے ظالموں کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اور اس آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ جو اوپر بیان کیا گیا حدیث نہیں ہے بلکہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ جو اوپر بیان کیا گیا حدیث بلکہ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ البقرہ قرآن کی آیت ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 114۔ اس کا ترجمہ، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی مساجد میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل نہیں کہ وہ ان مسجدوں میں قدم رکھیں، اگر جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ایسے ظالموں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 114۔ یہ حدیث نہیں، یہ قرآن کی آیت تھی، سورہ البقرہ 114۔ اس لیے جو بھی شخص مسلمان ہے یا کافر، اس کو مسجدیں گرانے سے اور مسجدوں کو شہید کرنے سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، اور لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکنے والے جو لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ یہ وعید اللہ کی ہے کہ وہ سب سے بڑا ظالم شخص ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنا کہا گیا سنا گیا اللہ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔